السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، ترجمہ معانی القرآن کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ ملک کی آیتوں کا ترجمہ چل رہا ہے اور مختصر وضاحت اس تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 10، 11، 12 اور مزید ایک دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تشریح اور وضاحت پیش کریں گے۔ کل کے درس میں سورہ ملک کی آیت نمبر 9 تک ترجمہ ہوا تھا۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 10 دیکھیے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ واو حرف مستانفہ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، اس سے پہلے آ چکا ہے فعل ماضی باب نصرہ سے۔ لو معنی اگر حرف شرط ہے اور فعل ماضی کا معنی دیتا ہے۔ کننا نسمو ماضی استمراری ہے۔ فعل مضارع پر اگر کانا داخل ہو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ او معنی یا حرف عطف ہے۔ او معنی یا حرف عطف ہے۔ لو کننا نسمع او نعقلو، یہ پورا جملہ شرطیہ ہے، شرط ہے، اور آگے جو آ رہا ہے ما کننا فی اصحاب السعیر، یہ جواب شرط ہے۔ او معنی یا حرف عطف ہے۔ حروف عطف 10 ہیں، بتلا چکا ہوں، اس میں او بھی ہے۔ ناقلو ہم عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، فعل مضارع ہے اور جمع متکلم ہے۔ عقلا یعقلو باب ضربہ سے۔ لو کننا نسمع و نعقلو، اگر ہم نبی کی بات کو غور سے سنتے اور سمجھتے جیسے سمجھدار انسان سمجھتا ہے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور کانا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کانا تامہ، ایک کانا ناقصہ اور ایک کانا زائدہ ہوتا ہے۔ کانا جو تامہ ہوتا ہے وہ ثبتہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو کانا ناقصہ ہوتا ہے وہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو کانا زائدہ ہوتا ہے وہ جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہاں ناقصہ ہے، فی معنی میں حرف جار ہے، اصحاب کے معنی ساتھی، والا، واحد، صاحب۔ السعیر، سعیر کے معنی جہنم کی لپٹ، سعیر جہنم کی لپٹ۔ سعیر
صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، اور جہنم کا ایک نام بھی ہے سعیر۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کل کے درس میں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور یہ کافر نافرمان جہنمی کہیں گے قیامت کے دن، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم نے نبی کی بات کو، پیغمبر کی بات کو سنا ہوتا، اور ناقلو یا سمجھا ہوتا، ایمان لائے ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ کفار کہیں گے نافرمان قیامت کے دن، کاش کہ ہم نے نبی کی بات کو سنا ہوتا، اگر ہم نے نبی کے پیغام کو سنا ہوتا اور ان کی بات کو سمجھ کر کے عمل کیا ہوتا، ایمان لائے ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فا حرف عطف، اعترفا انہوں نے اعتراف کیا، تسلیم کیا، معنی اقرار کیا، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، باب افتعال سے۔ ذنبن کے معنی گناہ، ذنبن کے معنی جرم، گناہ، جمع ذنوب۔ اب کافروں کا، نافرمانوں کا گناہ یہ تھا کہ پیغمبروں کا انکار کیا تھا۔ اب پیغمبر کا انکار کرنا، اس میں ساری چیزوں کا انکار کرنا شامل ہے، اور ذنبن کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے واحد لایا گیا ہے، اور ذنبن چونکہ اصلاً مصدر ہے اور مصادر میں باعتبار اصل جمع نہیں ہوتی، اس لیے ذنبن کو بصورت جمع ذکر نہیں کیا گیا۔ اور ہم ضمیر سے مراد کافر نافرمان ہیں۔ فسحقاً، فا حرف عطف، سحقاً یہ باب سمیہ کا مصدر ہے، سحقا یسحق سحقاً، معنی دور کرنا، دفع کرنا اور رحمت سے دور کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی کا نام ہے سحقاً۔ سعید ابن جبیر اور ابو صالح کا کہنا ہے کہ سحقاً یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اسے سحق کہا جاتا ہے۔ امام کسائی اور ابو جعفر نے سحقاً پڑھا ہے ہا کے ضمہ کے ساتھ، باقی قراء نے ہا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے جیسے آیت میں۔ گویا کہ سحقاً میں دو قرأت ہے، سحقاً ہا کے سکون کے ساتھ اور سحقاً ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور دونوں لغتیں جائز ہیں۔ اب سحقاً کیوں منصوب ہے؟ زجاج کا کہنا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اصل عبارت ہے اصحقہم اللہ سحقا، اللہ نے انہیں دور کر دیا۔ تو سحقاً یہ مفعول مطلق ہے اور مصدر ہے، اور اس کا فعل محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے فَأَصْحَقَهُمُ اللَّهُ سُحْقًا، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور چونکہ یہ بددعائیہ جملہ ہے اس لیے جملہ متردہ ہے، اور سحقاً باب سمیہ سے آتا ہے، مصدر ہے، معنی دور کرنا، دفع کرنا۔ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اصحاب السعیر سے مراد جہنمی۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کافر نافرمان اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، اپنی غلطی اور گناہ اور جرم کا اقرار کریں گے۔ فسحقاً لأصحاب السعیر، تو جہنمیوں کے لیے دوری ہو، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے لیکن ان کا اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ آخری وقت میں مرنے کے بعد میدان محشر میں یہ اقرار کریں گے، اس وقت ان کے اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اقرار نہیں کیا تھا، اور اب ان کے لیے ان کے حق میں کوئی خیر نہیں ہے، صرف جہنم ہی جہنم ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
الذین اسم موصول ہے۔ اسم غیر متمکن جس کو اسم مبنی کہا جاتا ہے اس کی 8 قسمیں ہیں عزیز طلبہ۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایہ، مرکب بنائی۔ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ کہلاتا ہے اور موصول صلہ مل کر کسی جملے کا جز ہوتا ہے۔ اسم موصول کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ کے لیے اللذان اللذین، جمع کے لیے اللذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ کے لیے اللتان اللتین اور جمع کے لیے اللاتی اللواتی۔ اس طریقے سے ما بمانے الذی، من بمانے الذی اور الف لام بمانا الذی اسم فاعل اسم مفعول میں، جیسے الضارب کا معنی ہے الذی ضربا، المضروب کا معنی ہے الذی ضربا، اور کبھی کبھی ذو الذی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم موصول آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ یخشون وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ خوف کھاتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب، باب سمع خشیہ یخشا خشین و خشیتاً۔ رب کا لفظ آیا ہوا عزیز طلبہ۔ رب کا لفظ یہ ہے، رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا، اور جب بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے رب یا رب ربن تو اس کے معنی پالنا۔ یہاں رب سے مراد مالک ہے، اللہ ہے، آقا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رب یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ رب کا لفظ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے ہو، ہر تصرف کا حق رکھتا ہے۔ یعنی مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے، بغیر اضافت کے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لفظ رب استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے، جیسے رب الدار، رب البیت، رب الابل، رب الغنم، گھر کا مالک اور اونٹ کا مالک، بکری کا مالک۔ تو یہ رب کے تعلق سے ہوا۔ رب کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر غیر کے لیے استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ استعمال کریں گے، بغیر اضافت کے صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیب، غیب غاب یغیب غیباً، باب ضربہ کا مصدر ہے، غیب کی جمع غیب۔ غیب اس کو کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، انسان کو دکھائی نہ دے۔ اب غیب یہاں جو آیا ہوا ہے، بالغیب کا 3 مطلب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اس کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے، یعنی غائبانہ طور پر اللہ کو دیکھے بغیر اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا انہوں نے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب سے ڈرتے ہیں جو ابھی تک ان پر آیا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوا ہے۔ لہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ مغفرہ باب ضربہ کا مصدر ہے، غفرہ یغفر غفرن و غفران و مغفرتاً، معنی بخشش، معافی۔ غفرہ مغفرہ کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، بخش دینا، لیکن یہاں مصدری معنی مراد ہے، مغفرہ معنی بخشش۔ اور عزیز طلبہ یہ مغفرہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور جو لہم ہے یہ خبر مقدم ہے۔ اور اس کے بعد آیا وہ اجر کبیر، اجر کی جمع اجور، اجر معنی ثواب، اجرت، اور کبیر کے معنی بڑا،
مرتبہ یا مقدار میں بڑھا ہوا صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جمع کے بار اجر کبیر سے مراد جنت ہے اور اس کی بیش بہا نعمتیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، لہم مغفرتون یعنی ایمان لائے، اللہ اور رسول کی باتوں کو تسلیم کیا، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہے اور روزہ نماز کرتے ہیں، اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، نواہی سے رکے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف الہی ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، یعنی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے یعنی جنت ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ واو حرف عطف، اسرو تم لوگ پوشیدہ رکھو، اسرا یسرو، اسرو تم لوگ پوشیدہ رکھو، تم لوگ آہستہ بولو، فعل امر ہے باب کی فعل سے، قول قال یقول قولا باب نصرہ کا مصدر ہے، قول کی جمع اقوال معنی کلام بات چیت۔ اسرو تم پوشیدہ رکھو، چھپاؤ، فعل امر با فعل سے معنی چھپانا۔ اس کے بعد ہے او حرف عطف ہے، اجہرو کے معنی تم ظاہر کرو، اعلانیہ کرو، فعل امر ہے با فتحہ سے، جہر اجہرو کے معنی ظاہر کرنا، کھولنا۔ انہو علیم، اور بہی میں ہی ضمیر کا مرجع قول، انہو علیم بذات الصدور، علیم یہ اسم مبالغہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، معنی بہت زیادہ جاننے والا، علما یعلم باب سمیہ سے، علما۔ ذات الصدور، ذات معنی والا، سینوں والا یعنی بھید والا۔ بذات الصدور کا مطلب یہ ہوا، ذات صدور کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ سینے کے صدور یہ ذات معنی والا مؤنث کا صیغہ ہے، اور ذات معنی والی یہ والا، والی، صاحب، اور یہ ذو کا مؤنث ہے، ذات کی جمع ذوات، اور صدور کے معنی سینے، واحد صدروں، اور ذات صدور جو آیا ہے، ذات صدور کا مطلب یہ ہے معافی صدور، سینوں کے اندر جو راز بھید چھپا ہوا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے، جو نبی کے بارے میں باتیں کرتے تھے، الٹی سیدھی لایانی باتیں کرتے تھے، تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نبی کو آ کر کے بتا دیتے تھے۔ تو انہوں نے، کافروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی کی موجودگی میں آہستہ بات کیا کرو، نبی کے متعلق آہستہ بات کیا کرو، اس لیے تاکہ محمد کا رب جو ہے سن نہ لے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم چاہے آہستہ سے بات کرو، چاہے زور سے، چاہے چھپ کر کے بات کرو، چاہے اعلانیہ طور پر، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ معنی کیا؟ حرف استفہام، لا یعلم وہ نہیں جانتا ہے، علما باب سمیہ سے، من کا لفظ آیا ہوا ہے اور من اسم موصول ہے۔ عزیز طلبہ، یہ من کا لفظ جو آیا ہوا ہے، یہ من 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 من شرطیہ ہوتا ہے، نمبر 2 من استفہامیہ ہوتا ہے، نمبر 3 من نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، نمبر 4 من موصولہ ہوتا ہے الذی کے معنی میں۔ یہاں جو من آیا ہے الذی کے معنی میں ہے، گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ من 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے، من شرطیہ ہوتا ہے، من استفہامیہ ہوتا ہے، من نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، من موصولہ یعنی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے من الذی کے معنی میں ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، فی الماضی باب نصرہ، خلقہ یخلق خلقا،
وہو اللطیف الخبیر، یہ جملہ پورا ترکیب میں حال واقع ہے، اور لطیف کہتے ہیں، لطیف بھیدوں کا جاننے والا، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باریک امور کو جاننے والا، معنی مہربان۔ لطیف کی جمع لطافن اور لطفاء۔ لطیف یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لطفا یلطف باب کرما سے آتا ہے، اور اس کا مصدر جو ہے لطفا اور لطافتن آتا ہے، معنی مہربان ہونا، دقیق امور کی تہ تک پہنچنا، بھیدوں کا جاننے والا۔ اس کے بعد ہے الخبیر۔ خبیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خبر رکھنے والا، یہ بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور باب نصرہ اور کرما سے آتا ہے، مصدر خبرن آتا ہے۔ حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونا تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جمع خبراء۔ وہو اللطیف الخبیر، یہ جملہ ترکیب میں حال واقع ہے، یہ جملہ ترکیب میں حال واقع ہے۔ عزیز طلبہ، دوزخ کے سعیر کا لفظ آیا ہے۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، 7 نام ہیں۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 جحیم، نمبر 3 سقر، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 حطمہ، نمبر 6 حاویہ، نمبر 7 لظا۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ آئیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اتفاق کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کافر کہیں گے کاش کہ ہم نے نبی اور پیغمبر کی بات کو سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے غلطی اور جرم کا اقرار کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، یعنی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر یعنی جنت ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے کافر و نافرمانو، تم اپنی بات کو، نبی کے تعلق سے اپنی گفتگو کو آہستہ سے کہو یا زور سے کہو۔ تم آہستہ بولو آپس میں یا زور سے بولو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے راز اور بھید سے بھی واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ اللہ نہیں جان سکتا ہے بھید کو، راز کو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے یا راز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ جملہ بھی ترکیب میں حال واقع ہے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یعنی دلوں کے راز سے بھی واقف ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترجمہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ویڈیو کو سن کر کے اسباق کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔